سورہ حج کی تکمیل یہاں پر ہوتی ہے. آگے جی ہمارا 18واں پارہ سورۃ المؤمنون. اس سورت کے اندر مومنوں کے خصائص اور فضائل کا تذکرہ اور شروع کے اندر مومنوں کے کچھ اوامر بیان ہوئے تو فرمایا گیا قد افلح المؤمنون کہ مومن جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے, اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے. کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ بہت اہم نصیحتیں انسان کو لازماً چاہیے کہ ان امور کو اپنی زندگی کے اندر لازم قرار کر لے, لازم اپنے اوپر کر لے ان امور کو. پہلی جو کامیابی کی وجہ ہے مومنوں کی وہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز کے اندر خشوع خضوع کی تفصیل کا وقت نہیں ہے, باہر کیف مختصراً چند لفظوں کے اندر کہ عجز و انکساری, مکمل توجہ. ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو توجہ ادھر سے ادھر, اور نماز ایسی کہ بالکل ناقص, ایسی نہ ہو. خشوع خضوع کے ساتھ ہر رکن کو مکمل ادا کیا گیا ہو, جس طرح اس رکن کے ادا کرنے کا حق ہے ویسا ادا کیا گیا ہو, مکمل توجہ کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ نماز بندہ ادا کرے. اور فرمایا کہ مومن کا ایک شیوا یہ ہے کہ وہ فضولیات سے اپنے دامن کو محفوظ رکھتا ہے. کچھ کام ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں, ہم اس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. حلال و حرام کے علاوہ کچھ کام ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں, مباح کام ہوتے ہیں لیکن فضول ہوتے ہیں, اس سے اپنے دامن کو بچائیں. اس سے بہتر یہ کہ جو کوئی کریٹیو کام ہے, کوئی تخلیقی امر کا کام ہے, اس کو سر انجام دیں. اور آگے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کا استعمال یا تو بیوی پر یا پھر لونڈی پر. اب لونڈیوں کا سسٹم تو ختم ہو چکا, بیویوں پر اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی اور راستہ ہے, فرمایا کہ ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں, حد سے گزرنے والے ہیں. تو اس کے علاوہ جو کوئی بھی راستہ ہے, چاہے وہ اغلام بازی یا لواطت کی صورت کے اندر ہو یا وہ کسی اور استمناء بالید کی صورت کے اندر ہو, وہ سب کے سب راستے درست نہیں ہیں. وہ انسان کو اللہ رب العالمین کی حد سے, انسان اللہ رب العالمین کی حد سے آگے بڑھنے والا ہے, بڑھ جاتا ہے. آگے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ امانت دار ہوتا ہے, ایفائے عہد کرتا ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے. مومن اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے, فرمایا کہ یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ کہا کہ جنت الفردوس کے وارث ہیں, جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے انسان کے متعلق بات کہ انسان کو ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر انسان کی زندگی کے پیدائش کے جو ادوار جو سورہ حج کے اندر بیان ہوئے, ان کا دوبارہ تذکرہ یہاں کیا گیا کہ ابتدا مٹی کے ساتھ, پھر پانی کے قطرے کے ساتھ, پھر لوتھڑا ماں کے رحم کے اندر اس کو بنایا گیا, پھر اس کو آگے صورت عطا کی گئی, پھر اس کو بچے کی صورت کے اندر آخر میں نکالا ہے. تو انسان کی تخلیق بارہا یاد اس لیے دلائی جا رہی ہے کہ اپنی اوقات ذرا دیکھ لو. باتیں تم بڑی بڑی کر رہے ہو اور اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلانے کے اندر تم مگن ہو, ذرا اوقات تو دیکھو اپنی, تم تھے کیا. اور آگے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں تمہیں پیدا کیا وہاں تمہاری ضروریات کے لیے جو اوامر تھے کھانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام سامان مہیا کیا. اور آگے فرمایا کہ جہاں زندگی کو گزارنے کے لیے, اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تو عطا کی, لیکن جو روح ہے, جو روح کی غذا ہے, جو روحانیت ہے, اس کو زندہ رکھنے اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام بھیجے ہیں. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام بھیجے ہیں. اور یہاں پر چند انبیاء کرام کا تذکرہ, حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کہ قوم کو توحید کی دعوت دی, اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دی تاکہ جو روحانیت ہے وہ تازہ رہے. صرف انسان جانوروں کی طرح نہیں, جانور صرف اپنے جسم کے اوپر ہی توجہ رکھتا ہے, وہ کھائے گا, پیے گا, سو جائے گا, جنسی خواہش پوری کر لے گا اور اسی کے اندر ہی یا کام کاج کر کے وہ مر جائے گا. انسان ایسا نہیں ہے. انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے.
تو یہ بنیادی فلسفہ ہے انسانی پیدائش. ایک انسان اور ایک جانور کی تخلیق کے اندر فرق رکھنا ضروری ہے. اگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو ہم جانور کی طرح نہ رہیں, ہم اشرف المخلوقات اگر ہیں تو ہم اس کی لاج رکھیں. اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا, کہ ہم نے ہر قوم کے اندر پے در پہ رسول بھیجے ہیں, پے در پہ رسول بھیجے تاکہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کی دعوت پہنچتی رہے. لیکن لوگوں کے اندر یہ بڑا ہی مسئلہ رہا کہ جب بھی رسول آتے بجائے اس کے کہ تسلیم کرتے, انہوں نے ہر نبی کے ساتھ بڑا ظلم کیا اور ابتدا کے اندر ہی ان کی بات کو جھٹلا دیا. آگے فرمایا کہ یا یہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ اے رسولو, خطاب رسولوں سے لیکن حکم پوری کی پوری امت کو, کہ کلوا من الطیبات, کہ تم نے حلال چیزیں کھانی ہیں, حلال چیزیں کھانی ہیں, واعملوا صالحا, اور نیک اعمال کرنے ہیں. یہاں پر ایک مختصر سا نقطہ کہ عمل کی قبولیت کی شرائط کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ حلال کھانے والے ہوں. اگر آپ حلال کھانے والے ہیں, آپ کی دعا قبول ہوگی, آپ کے عمل قبول ہوں گے, آپ جو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تقاضوں کو پورا کرتے, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کے درجے کو پہنچے گا. اگر لقمہ حرام کا آپ کھا رہے ہیں, حرام کا مال استعمال کر رہے ہیں, پھر وہ عمل آپ کے کسی بھی کام کے نہیں ہے, وہ عمل ضائع ہونے والے ہیں, ان عمل کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے. اچھا جی, آگے بیان کیا گیا یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ آپ کے جو بنیادی طور پہ خلاف ہیں, کبھی آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں, کبھی آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے. بات یہ ہے کہ دین ان کی خواہشات کے خلاف ہے, اسی لیے یہ معترض ہیں. اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا پھر ان کو کیا مسئلہ تھا, پھر ان کو کیا مسئلہ تھا. آپ تو صادق و امین تھے ان کے لیے, آپ کے پاس تو فیصلے لے کر آتے تھے, آپ کے فیصلوں سے خوش ہوا کرتے تھے. لیکن آج اگر خلاف ہیں تو وجہ یہ ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین خواہشات کے خلاف ہے. تو جب خواہشات کے خلاف, میں نے کل ہی غالباً بات کی ہے کہ جو ہمارے یہاں الحاد جو بڑھ رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہے. اگر اب یا اسلام کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو ان خواہشات سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کی خواہشات چھوڑیں, وہ بہت مہنگا سودا کرتے ہیں, وہ اپنی خواہشات کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی میں تو جو ہے وہ ایتھیسٹ ہوں, میں تو خدا کو نہیں مانتا, میں کیوں جو ہے وہ ان برائیوں سے محفوظ رہوں. اس طرح کے کلمات کہنے کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرتے. تو لہٰذا جو کل باتیں ہوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے اسلام کے محاسن بیان کرنے ہیں اور بتانا ہے کہ اسلام ضرورت ہے. انسان محض اپنی خواہشات, اور جو بندہ خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے تو وہ ایک جانور کی ہی مثل ہو جاتا ہے. اور خواہشات کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اگر خواہشات کے لیے سب کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میری خواہشات کچھ اور ہیں, آپ کی کچھ اور ہیں, آپ کی کچھ اور ہیں, ہر ایک کی اپنی خواہشیں. جب انسان کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دیا جائے پھر یہ دنیا جہنم بن جانی ہے, ہر بندہ اپنی منمانی کرے گا. اچھا جی, آگے بیان کیا گیا کہ داعی اسلام کے لیے ضروری ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, کہ برائی کو دور کرنے کے لیے اچھے اچھے انداز اپنائے. جو اچھا انداز ہے, بہترین طریقہ کار ہے, اس کو بروئے کار لائے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرے. تو دین کا کام کریں اچھے انداز کے اندر, بہتر انداز کے اندر, جو بھی طریقہ کار بہتر لگتا ہے اس کو آپ بروئے کار لائیں, جدید طرز کو آپ دیکھیں اور اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اور فرمایا گیا کہ اب یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں, جب روز قیامت, روز محشر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو منظر کیا ہوگا, اللہ موقع دے دے. اس وقت موقع مانگیں گے, اس وقت موقع مانگیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے, ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے. تو اس وقت یہ باتیں کر رہے ہوں گے, لیکن اس وقت یہ ان کی بات قابل قبول نہیں ہوں گی. یہاں پر ایک جزوی بات میں کر دوں, نوجوان احباب بیٹھے ہیں آپ, کہ ایک اعتراض عموماً جو تقدیر کے حوالے سے لوگ اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر اللہ کو پتا تھا, اگر اللہ کو پتا تھا کہ بھائی یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے,
تو اتنی زیادہ محنت کیوں کی کہ سب کو تخلیق کیا؟ سب کو ڈائریکٹ جنت جہنم میں بھیج دیتے، سب کو ڈائریکٹ جنت جہنم کے اندر بھیج دیتے. تو بات کیا کہ دنیا کے اندر بھیجا گیا، یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں، جب ہمیں جنت جہنم میں بھیجا جائے گا تو اس کا ایک ریزن ہوگا، اس کا ریزن ہوگا کہ بھائی یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ہو، تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے. اگر اس بغیر اس امر کو ترک کر کے ڈائریکٹ جنت جہنم میں بھیجا جا رہا ہوتا تو جہنمی تو معترض ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ ہمیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. تو اب جب ٹیسٹ ہو گیا ہے دنیا کے اندر، آپ عمر گزار چکے ہیں، اب ڈھیل کا حساب کتاب نہیں ہے. اب یہ اعتراض کہ میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اب یہ ویلڈ نہیں ہے. ویلڈ تب ہوتا جب یہ دنیا والا معاملہ نہ ہوتا. اب تمہیں بھیجا جا چکا ہے، دین تم تک پہنچا دیا گیا ہے، دعوت تم تک پہنچ گئی ہے، نہیں مانتے نہ مانو، آخرت کے اندر کوئی ڈھیل تمہیں نہیں دی جائے گی. بھلے تم جتنا چیختے رہو کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے. کہ ایک منظر قرآن نے بیان کیا کہ چاہیں گے کہ اپنا سارا مال و زر دے دیں اس موقع پر، کہا کہ پھر بھی انہیں دنیا کے اندر بھیجا نہیں جائے گا. سورت کے آخر کے اندر بیان کیا گیا کہ تم فضول پیدا نہیں کیے گئے ہو. اللہ رب العالمین کی ذات وہ مالک ہے، وہ حق ہے، وہ بلند ہے. تو وہ ذات جو بلند ہے اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. تو بقول اقبال کے کوئی چیز فضول نہیں کارخانہ قدرت میں. وہ پہاڑ اور گلہری کے اندر انہوں نے آخری جو شعر ہے غالباً مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز تخلیق کی وہ فضول پیدا نہیں کی. وہ اس بات سے پاک ہے کہ فضول تخلیق وہ کرے. اللہ کی ذات بلند ہے، تو لہذا جو تمہیں پیدا کیا ہے فضول میں نہیں، تمہاری ذمہ داریاں ہیں جس کو تمہیں سر انجام دینا ہے. آج کی ہماری آخری سورت سورۃ النور، یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کا اگر میں کہوں گا ایک بنیادی موضوع سورت کا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے فحاشی کا خاتمہ ہو. معاشرے کے اندر سے فحاشی کا خاتمہ ہو، زبانی فحاشی ہو یا دیگر فحاشیاں ہو، ہر اعتبار سے روک تھام کے حوالے سے سورت میں تعلیمات دی گئی ہیں. آئیے اس سورت کا جائزہ لیتے ہیں. پہلے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی خواتین جو غیر شادی شدہ زنا کر لیتے ہیں، سزا بیان ہوئی کہ ہر ایک کو 100 کوڑے لگائیں گے، ہر ایک کو 100 کوڑے لگیں گے. اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم کیا جائے گا. اور معاشرے کے اندر جو آج ہمارے یہاں پر بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو آج کل کیسز آتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو ریپ کر کے ان کو مار دیا گیا، کسی کو جلا دیا گیا، طرح طرح کے مظالم جو ڈھا رہے ہیں لوگ. اگر شریعت کی مطابق سزائیں دی جانے لگیں اور زانی کو پکڑ کے ایک دفعہ سرے بازار 100 کوڑے لگا دیے جائیں تو پھر انشاءاللہ معاشرے سے اس طرح کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. کچھ بڑے اعلیٰ خیال کے روشن دماغ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی سزاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، تعلیم اچھی کریں، تربیت اچھی کریں اور فلاں ملک کو دیکھیں. جس ملک کا نام لیتے ہیں وہاں پر زنا کی شرح بہت زیادہ ہے. اور اگر انسان نے ساری چیزیں پیار سے کرنی تھی تو جزا سزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. انسان سارے کام پیار سے نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اسے جوتے لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ صحیح طرح چلے. اگر سبھی تربیت سے پیار سے چل جائیں تو نہیں ہو سکتا جی اس طرح ہمارے یہاں کچھ لوگ اسکول کے اندر بچوں کو مارنے کے خلاف ہوتے ہیں. تو کہنا ہے کہ آپ کو بازار بند کرانے کے لیے جہاں پر عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ کو ڈنڈوں کی ضرورت ہے، لیکن جب تعلیم کی بات آئے، شریعت کی بات ہے، وہاں پہ ڈنڈے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں بچنے کو پیار سے. تو پیار کا بھی حساب کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. بشیر مطلب خوشخبری دینے والا، خوشخبری بھی ہے، لیکن اگر زیادہ ہی بندہ اوقات سے باہر آ رہا ہے تو پھر نذیر بھی ہیں، پھر ڈرانا بھی ہے، پھر اس کو سزا بھی دینی ہے. آگے بیان کیا جی جو نکاح نہیں کرنا چاہیے، جو یعنی کہ مشہور زانیہ خاتون ہے یا مشہور زانیہ کوئی مرد ہے اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہی حکم دیا کہ کسی زانیہ کسی مشرکہ خاتون سے نکاح نہ کیا جائے. اور کیونکہ اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو کہ مشہور زانی ہو یا مشہور وہ مشرک
شخص ہو تو مشرک کے متعلق تو واضح ہے مشرک سے نکاح نہیں کیا جائے گا. باقی جو مشہور زانی ہیں اسے اگر انسان، ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو خواتین جن کو فیم مل جاتا ہے، جو عموماً ڈراموں کے اندر فلموں کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ کرداری کیسی بھی ہوں لیکن نوجوان پاگل ہوتے ہیں ان کے پیچھے، تو اس طرح کی چیزیں کوئی ان سے خاصا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. جو مشہور زانیہ ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. آگے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پہ تہمت لگاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا 80 کوڑے، اور 80 کوڑوں کے ساتھ اب کبھی بھی ان کی گواہی معتبر نہیں ہے. ان کی گواہی اب کبھی بھی مانی نہیں جائے گی. ان کی اسلامی شریعت کے اندر اسلامی قاضی کے پاس ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اپنی بات کی ویلیو کھو چکے ہیں. تو لہٰذا یہ اسلام نے کتنا عورت کو مقام دیا کہ اس کے متعلق کوئی اپنی زبان ہلا رہا ہے، اس کے متعلق کوئی الزام لگا رہا ہے، کیسے لگا دیا اس نے الزام، اس کو کے لیے 80 کوڑوں کی سزا. کہا کہ گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ لا سکتے ہو تو پھر تو ٹھیک، اگر نہیں لا سکتے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی. تو اسلام نے کتنا عورت کو تحفظ فراہم کیا ہے. اچھا جی، اب ایک اور معاملہ، لیان کا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ اب شوہر بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا ہے، یا ایسے کہیں اور تعلقات ہیں. تو اب ایسی صورت کے اندر شوہر کے پاس تو گواہ نہیں ہے، 4 گواہ لانے تھی، گواہ نہیں ہے، اور عورت بھی کہتی ہے میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے. تو اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ بیان کیا گیا کہ شوہر بھی 4 قسمیں کھائے گا. ٹھیک ہے، 4 قسمیں کھانے کے بعد وہ 5ویں قسم یہ کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے جی، مکمل 5 قسمیں ہو گئی جی. اس طرح عورت بھی 4 قسمیں کھانے کے بعد اپنی صفائی کے اندر 4 قسمیں کھانے کے بعد وہ 5ویں قسم یہ کھائے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد سچا ہے. اب اس کے بعد اب یہ معاملہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کی عدالت میں. اب معاملہ اللہ کی عدالت کے اندر چلا گیا ہے. اب دنیا کے اندر کوئی قاضی یہاں پر معاملہ ختم کر دے گا اور میاں بیوی کی سپریشن کروا دے گا، علیحدگی کروا دے گا. آگے جی جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق جو واقعہ افک ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ایک منافقین نے باہمی سوچی سمجھی ایک سازش کی تھی اور آپ کے متعلق تہمت ان لوگوں نے لگائی تھی. واقعہ مختصراً یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی تو وہاں پر اپنا ہار ان کا رہ گیا. جب آپ واپس آئی ہیں پھر آپ نے ہار اپنا گم پایا تو آپ ہار کی تلاش میں دوبارہ چلی گئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس ہودج کے اندر بیٹھا کرتی تھی ان کو جو صحابہ کرام اٹھانے والے تھے، جب قافلے کوچ کرنے کا وقت ہوا آپ ابھی ہار کی تلاش میں ہیں کہ انہوں نے اس ہودج کو اپنے کندھے پہ رکھا کیونکہ آپ کا وزن زیادہ نہ تھا، آپ کا وزن کم تھا، تو وہ سمجھے کہ آپ ہودج کے اندر موجود ہیں تو انہوں نے رکھا اور قافلہ روانہ ہو گیا. جب آپ واپس آئیں گے تو قافلہ کوچ کر چکا تھا تو آپ وہاں پر ہی اس مقام پر جو ہے ان کے انتظار کے اندر بیٹھ گئی ہیں. اور یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ اگر قافلے کی کوئی چیز گم ہوتی تھی تو واپسی اسی راہ کے اوپر آتے تھے. تو ابھی آپ وہاں بیٹھی ہیں، پھر آپ وہاں پر چادر اڑ کر آپ سو گئی ہیں کہ پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جو قافلے کی چیزیں کوئی پیچھے رہ جائے، کچھ گر جائے، اس کو سمیٹتے ہوئے لے کر آئیں. تو جب آپ آئے ہیں تو آپ نے جب ایک خاتون کو سوئے ہوئے دیکھا ہے تو آپ قریب آئے اور اٹھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. آپ فوراً ان کی آواز پہ چونک گئے، انہوں نے فوراً پردہ کر لیا تو آپ پہچان گئے اور آپ نے ان کو سواری کے اوپر بٹھایا، خود سواری کی مہار پکڑ کے پیدل چلتے ہوئے قافلے کے ساتھ جا ملے. تو جو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، منافق کا کام یہ ہوتا ہے وہ فرنٹ پہ نہیں آتا، وہ فرنٹ پر نہیں آتا ہے، وہ کندھوں پہ رکھ کر بندوق چلاتا ہے. تو اس نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مصطح بن اثاثہ ہیں اور اس طرح حمنہ بنت جہش، ان 3 کا سہارا لیا اور تو اس نے سہارا لے کر یہ بات اڑا دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط خبریں اس نے پھیلا دی کہ آپ صفوان معطل کے ساتھ جو آئی ہیں، اور اس کے پیچھے اس نے بڑے ہی ناپاک عزائم بیان کیے. اس قدر خطرناک باتیں کہ بیان کرنا درست نہیں ہے. باہر کیف اس طرح کی باتیں اس نے کافی کچھ معاشرے کے اندر پھیلا دی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے آئی ہیں تو آپ کو بخار ہو گیا، آپ گھر کے اوپر ہیں
تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں عائشہ اگر تم سے کوئی معاملہ ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں معافی تلافی آپ کر لیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا مزید رونے لگتی ہیں کہ اب زمین تو بالکل میرے لیے بڑا ہی سخت معاملہ میرے لیے ہو گیا ہے۔ تو ایک طویل عرصہ یہ معاملہ رہا، پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا، یہ آیات نازل ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اللہ رب العالمین نے بیان کر دی، اور قرآن مجید کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے یہ الفاظ، یہ کلمات تا قیامت پڑھے جاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی نازل ہوئی ہے تو آپ گھر گئے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور یہ خوشخبری جب سنائی ہے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں۔ تو کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے میری پاک دامنی کے اندر ان آیات کو نازل کیا ہے۔ تو آپ طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، آپ کے متعلق جو بھی باتیں پھیلائی گئی یہ سب کی سب بے بنیاد تھی، ان کی کوئی بکت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید بتلائی ہے۔ اچھا، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، تو آپ ان کی فائنینشیل ہیلپ کیا کرتے تھے، ان کی تھوڑی معاونت کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ اس پورے واقعے کے اندر ملوث نظر آئے تو آپ نے ان کے ساتھ معاونت ترک کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو وہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم آگے معاف کر دو، تم آگے معاف کر دو، اور جو تم معاونت کیا کرتے تھے اس ہاتھ کو تم نے روک لیا ہے، اب اس ہاتھ کو تم نے کھول دینا ہے اور مالی معاونت تم نے کرنی ہے۔ اچھا جی، آگے اہم احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ کہا کہ جب گھر کے اندر آؤ تو گھر والوں کو سلام کہو، گھر والوں کو تم نے سلام کہنا ہے۔ شیطان بڑا مایوس ہوتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہو کے سلام کرتا ہے۔ اور اسی طرح مردوں کو حکم دیا گیا آگے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور عورتوں کے متعلق مزید بیان ہوا کہ زینت کا اظہار نہیں کرنا تم نے کسی کے آگے سوائے اپنے شوہر کے آگے یا اپنے محرمات کے آگے تم نے اپنی زینت کا اظہار کرنا ہے، جس کے اندر والد ہے، سسر ہے، بھائی ہے، اور ہم ماموں ہے، چاچا ہے، اور بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، ان کے ساتھ سامنے اپنی زینت کا اظہار وہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اوپر چلے جائیں، دادا ہے، نانا ہے، یا مزید اوپر چلے جائیں تو ان کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اور بچہ بھی وہ جو عورتوں کے پردے سے واقفیت نہیں رکھتا، اس کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس طرح ہمارے یہاں کے بچے ہیں جو تمام امور سے اپنی عمر سے پہلے ہی واقف ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اور اسلام نے کتنا زیادہ احترام دیا، کتنی زیادہ کہ عورت کی شرم و حیا کی، عفت و عصمت کی کتنی حفاظت کی ہے۔ کہا کہ جب چلو تو اپنی پاؤں کو، اپنی چپلوں کو بھی تم نے زیادہ نہیں پٹخنا کہ اس سے آواز پیدا ہو۔ اپنی چپل کو بھی تم نے جب پاؤں قدم رکھنا ہے تو دھیرے سے اور ایسے کہ اس سے آواز نہ آئے، کیونکہ اس آواز سے بھی جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ اس آواز کو بھی کسی برے وے کے اندر، ایک بری طرف وہ موڑ لے گا۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ جو بے نکاح مرد ہیں، جو بے نکاح عورتیں ہیں، ان کا تم نکاح کرو۔ ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں تو ان کا بھی نکاح کروایا جائے جی۔ اچھا جی، آگے فرمایا گیا اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہدایت کے اوپر قائم ہے، اور اگر جو بھی ہدایت ہے وہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام جہادی میدان کے اندر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات نہ ہوتی تو ہم آج مسلمان نہ ہوتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور تمام امور پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کی بدولت آج جو بھی ہدایت ہمیں ملی ہے یہ اسی کی بدولت ہے۔ آگے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے یہ تجارت غافل نہ کرے، تو انسان تجارت کرے، کمائے، لیکن اللہ رب العالمین کے فرائض سے خود کو غافل نہ کرے۔ آگے کافروں کے اعمال کی مثال، یہ بات
پیچھے ہم کر کے آئے ہیں کہ ان کے اعمال کی مثال سراب کی مانند ہے. جس طرح دور سے چمکتی ہوئی ریت پانی محسوس ہوتی ہے, چمکتا ہوا روڈ پانی محسوس ہوتا ہے, لیکن جاتے ہیں تو وہ وہاں کوئی بھی پانی نہیں ہوتا ہے, کوئی حوض وہاں پر نہیں ہوتا ہے, صرف مٹی اور صرف روڈ ہی ہمیں آگے جا کے ملتا ہے. تو کافر بھی اپنے عمل کو بہت کچھ سمجھتا ہے, لیکن ان کی کوئی حیثیت, کوئی وقت بارگاہ الہی میں نہیں ہے. اچھا جی, آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا اگر تم ایمان لے آؤ, تم نیک عمل کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں زمین کے اندر حکومت عطا کر دے گا. تو یہاں پر مختصراً دو لفظوں کے اندر خلافت جو ہے وہ وہابی چیز ہے. کچھ لوگ بلا وجہ خلافت کا نعرہ لگا کر خارجیت والا ذہن اپنا کر خارجیت کو فروغ دیتے ہیں اور حکومتی اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں, جبکہ یہ طرز درست نہیں ہے. خلافت ایک وہابی چیز ہے, آپ اس قابل ہو جائیں, اپنے اعمال درست کر لیں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے 5 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ کر لو, اللہ رب العالمین تمہیں جب تم اپنے اوپر اسلام نافذ کر دو گے تو یہ وہابی چیز ہے, تمہیں یہ عطا ہو جائے گی. اس کے علاوہ دیگر ہمارے کئی سلف علماء کے حوالے سے فتاوے موجود ہیں کہ خلافت کے لیے یہ کوشاں ہونا, صحابہ کرام نے کبھی اس کے لیے کوئی وہ کوشاں نہیں ہوئے, تو لہٰذا کوشاں ہونا اور اداروں کے خلاف نکلنا یہ درست نہیں ہے, یہ وہابی چیز ہے. آپ نیک عمل کریں, اللہ رب العالمین آپ کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا, خلافت آپ کو عطا کر دے گا. آگے بیان کیا گیا آداب کہ اپنی اولاد کی تربیت کی جائے, اپنے غلاموں کی تربیت کی جائے کہ جب آپ کے کمرے کے اندر آئیں تو وہ کچھ اوقات بتائے. ایک تو اجازت طلب کریں, اور خصوصاً عشاء کے بعد, فجر سے پہلے کا اور ظہر کے بعد کا جو وقت ہے, انسان وہاں اس وقت آرام کرتا ہے, تو اس موقع پر خصوصاً اجازت لینی چاہیے. ویسے تو ہر وقت, لیکن خصوصاً اس موقع پہ اجازت لینی چاہیے. آگے فرمایا بوڑھی خاتون بھی اگر بوڑھی ہو گئی ہے تو وہ بھی اگر پردہ نہ کرنا چاہے تو وہ پردہ ترک کر سکتی ہے, لیکن ایسی بوڑھی جو کہ اپنا حسن دکھانا چاہتی ہے تو پھر اس کے اوپر پردہ لازم ہے. وہ کہتے ہیں بوڑھی گوری گھوڑی لال لگام والا حساب کتاب ہے, تو پھر اس کو اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے. اچھا جی, آگے بیان کیا گیا کہ تم اپنے گھروں میں کھا سکتے ہو, اسی طرح تم اپنے والد, اپنی والدہ, اپنے بھائیوں کے گھر اور بہنوں کے گھر, یہ پوری تفصیل بیان ہوئی. جو ہم جو محرمات رشتے ہیں ان کے گھر انسان جا کے ٹھہر سکتا ہے, ان کے گھر کھانا کھا سکتا ہے. اپنے دوستوں کے گھر, وہاں پر بھی انسان جا کر کھانا کھا سکتا ہے. تو کوئی اگر دعوت دے تو بالکل کھا سکتے ہیں, لیکن کھانا وہی جو اس نے میسر سامنے کیا ہے. بلا وجہ کا تقاضا کرنا یا اس کے فریج کے اوپر نظر رکھ کر خواہ کی اشیاء طلب کرنا یہ درست نہیں ہے. اچھا جی, سورت کے آخر کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے آداب کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے. آپ کو اس طرح نہ پکارا جائے جس طرح ایک عامی کو انسان پکارتا ہے, جس طرح ہم آپس میں دوسرے کو پکارتے ہیں, اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا چاہیے. تو اور اس کے ساتھ ایک اور تفسیر اس آیت کی بیان ہوئی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ جو کفار مکہ یا منافقین جو برے کلمات کہہ رہے ہیں, یا آپ کے ازواج کے متعلق جو یہ بات کر رہے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا انہیں دے دی تو پھر وہ عام شخصی بد دعا کی طرح نہیں ہے, بلکہ آپ کی جو بد دعا ہے وہ قبول ہو کر رہے گی. تو لہٰذا یہاں پر ہماری سورہ نور ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل سورہ فرقان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین صحیح معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.